اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ حدیث پاک پر کافی لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ہم اختصار کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج حدیث پاک کا جو تیسرا جز ہے کہ اچھے اخلاق سے ملنا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ جب بھی کسی سے بات کریں تو ہماری زبان سے بد اخلاقی کی بو نہیں آنی چاہیے۔ اگر میری زبان سے بد اخلاقی کی بو آتی ہے، میں جتنا مرضی بڑا واعظ ہوں، جتنا مرضی بڑا مبلغ ہوں، میں حاجی ہوں، میں صوفی ہوں، میں نمازی ہوں، تو میری عبادت کسی بھی کام کے نہیں ہے، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ تو جب بھی کسی سے بات کریں تو خندہ پیشانی سے بات کریں، جب بھی کسی سے ملے تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں۔ دیکھیں نا، مسکرا کر ملنا یہ بھی ایک عبادت ہے، بھلے وہ بندہ نمازی ہے یا نہیں۔ ہماری جو اندر خامی ہے نا، ہم بندے سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ بندے سے نفرت نہیں کرنی، بلکہ اس کے کردار سے نفرت کرنی ہے۔ جو اس کا کردار ہے اس سے نفرت کرنی ہے، بندے سے نفرت نہیں کرنی، کیونکہ بندے کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے۔ پھر کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، کوئی چودھری ہو، کوئی بڈیرا ہو، کوئی چھوٹا ہو، جس طرح کا مرضی ہو، سب کے ملنے کا بندے کو ایک ہی معیار رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک عورت آ گئی جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ وہ حضور سے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا کر، کہا جی یہاں پہ نہیں، مسجد نبوی سے باہر جا کے کرنی ہے۔ اللہ کے رسول ہے، امام الانبیاء ہیں، حضور کا سٹیٹس دیکھ لیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یہ حضور کا سٹیٹس ہے، یہ حضور کا سٹیٹس ہے۔ لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، وہ تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں نے اپنا رب ہونا ظاہر نہیں کرنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اس عورت کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اب وہ دھوپ میں لے کے حضور کو کھڑی ہو گئی، باتیں کرتی رہی، کافی وقت بیت گیا۔ اب حضور کا نازک بدن اور بار نبوت کی ذمہ داریاں، پھر مدینہ شریف کی گرمی، جو گئے ہیں وہ اس سے بخوب واقف ہیں کہ جو عرب کی گرمی ہے وہ بھی مشہور ہے۔ تو بہرحال جب دنوں میں ہم تھے، ان دنوں میں تو مدینہ شریف کا جو موسم وہ ذرا معتدل ہی رہا تھا، یعنی اتنی گرمی نہیں تھی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حضور کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ اب کافی دیر ہو جانے کے بعد جب وہ عورت چلی گئی، جانے لگی، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور اس کا تو ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس کی تو کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جس کی کوئی نہ سنے، اگر میں بھی نہ سنوں تو اپنے دکھڑے کس کو سنائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا جب بھی تیرا دل بھر جائے، جب بھی تیرے دل پہ بوجھ پڑ جائے تو محمد کے پاس آ جانا، جتنے مرضی دکھڑے اپنے سناتے رہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت طریقہ ہے ملنے کا، وہ ایک ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ ہم دیکھیں نا، اب جو احادیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اس پہ تو ایمان ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو قیامت تک آنے والے حالات کا علم ہے۔ حضور کو علم ہے اللہ کی عطا کردہ طاقت سے۔ حضور نے فرما دیا نا کہ آنے والے وقت میں یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، فلاں بھی ہوگا، فلاں بھی ہوگا۔ پھر حضور فرما دیتے، بھائی میرا ان لوگوں سے سوال ہے، سیدھی بات ہے، جو کہتے ہیں کہ دیوبندی اور وہابیوں سے نہیں ملنا چاہیے، میرا ان سے سوال ہے، کسی بھی حدیث میں یہ لفظ موجود ہے کہ دیوبندیوں سے نہ ملے، وہابیوں سے نہ ملے؟ نہیں ملے گا۔
دیکھیں ملنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہاں جب ہمارے عقیدے کو کوئی چھیڑ خانی کرے گا پھر دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے، یعنی جب تک کوئی ہمارے نظریے سے نہیں ٹکراتا، ایک دعا سلام ہو جائے تو اس میں بندہ کافر یا خارج از اسلام نہیں ہوتا۔ رہی بات جو حدیثیں پیش کرتے ہیں بد مذہب، بھائی یہ بد مذہبی کا مسئلہ نہیں ہے، ایک مسل کی مسئلہ ہے۔ اگر بد مذہبی بھی آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاتم طائی کی بیٹی نہیں آئی تھی جو کافرہ تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ اپنی کملی کی چادر اوڑھ دی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ حضور نے اپنا عمر بیٹی ہوتی خواہ مومن کی ہو یا کافر کی ہو۔ تو یہ حضور کا طریقہ ہے، یہ حضور کا اخلاق حسن ہے، ورنہ حضور فرماتے چل تو کافر ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ لین دین کی ہے، معاملات کی ہیں، حضور نے یہودیوں کے پاس اپنی چیزیں گروی رکھی، کافی سارے ایسے واقعات ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا ایک بیٹا تھا، حالانکہ حضور کے وہ خلاف تھا، اس کی شادی نہیں ہو رہی، حضور نے اپنی ویسکوٹ پاک بھیجی، گروی رکھوائی، اس کو پیسے دے دیے، تو یہ حالانکہ وہ کافر تھا۔ تو یہ طریقہ جو ہے اخلاق حسنہ، اس کا دامن کبھی بھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ دیکھیں نا اب عیسائی ہیں، اب عیسائی کافر ہیں کہ نہیں؟ اہل کتاب ہے، یعنی ان کو اللہ پاک نے کتاب دی ہے۔ تو اٹھائیے 6 پارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 اٹھائیے، اللہ پاک نے اس میں فرمایا ہے تم ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے ہو، وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھا پی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے برتنوں میں ہم کھا سکتے ہیں، ہمارے برتنوں میں وہ کھا سکتے ہیں۔ تو اگر کافر سے نفرت نہیں ہے، اس کے فعل سے نفرت ہے، اس کے فعل سے نفرت ہے، اس کے کردار سے نفرت ہے۔ اگر ہم کافر سے ہی نفرت کرنا شروع کر دیں گے یا انسان سے ہی نفرت کرنا شروع کر دیں گے تو کیا وہ ہمارے دائرے میں آئیں گے؟ کبھی نہیں آئیں گے۔ اس لیے ان کے فعل سے نفرت ہونی چاہیے، ان کے کردار سے نفرت ہونی چاہیے۔ ہم بندے سے نفرت کر بیٹھتے ہیں، اگر بندے سے نفرت کریں گے تو بندے کو کس نے بنایا؟ اللہ پاک نے بنایا۔ اس طرح جو عیسائی ہیں یہ اہل کتاب ہیں، یعنی کافر ہیں، ان کے ہاتھوں کا ذبیحہ یعنی کہ جو جانور یہ ذبح کریں وہ بھی ہم کھا سکتے ہیں، واضح شریعت اسلامیہ کا اصول ہے۔ تو اتنا تعصب یا اتنی شدت پسندی نہیں ہونی چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے کتنے بڑے مخالف تھے، انہوں نے اسلام لے لیا، اسلام لے آئے، یا کتنے ایسے لوگ جو اسلام نہیں بھی لے کے آئے لیکن حضور کا ان کے ساتھ رویہ زبردست رہا ہے۔ جہاں پہ دیکھیں نا عقیدے کی ٹکرانے کی یا نظریے کی ٹکرانے کی بات آئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھڑے ہو کے پارا دیا ہے، حضور کی زور بھی گئی، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، یعنی حضور کی نمازیں بھی قضا ہوئی ہیں۔ یہ نہیں ہم کہتے کہ اسلام سختی نہیں کرتا، اسلام سختی کرتا ہے جب تمہارے ساتھ کوئی چھیڑ خانی کرے۔ کبھی بھی اسلام نے حملہ کرنے میں پہل کی ہے؟ نہیں کی، کفار کی طرف سے پہل ہوئی ہے، پھر اسلام نے اپنا دفاع کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی کبھی کسی کی تذلیل کرنے کے لیے یا کسی کی توہین کرنے کے لیے پہل نہیں کرنی چاہیے۔ اگر میری ذات کو کوئی برا بلا کہتا تو یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، میں اس کو انا بنا کے، یعنی ایک بندے کے ساتھ میری ذاتی مخالفت ہے، میں کہتا ہوں اس کے ساتھ یہ بھی نہ بولے، اس کے ساتھ آپ بھی نہ بولے، بھائی یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں کون ہوتا ہوں آپ کو پابند کرنے والا؟ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب ہے میں عقیدے کا کام نہیں کر رہا، میں نظریے کا کام نہیں کر رہا، میں اپنی ذات کا کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کبھی بھی اپنی ذات کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ کس کو ترجیح دینی ہے؟ نظریے کو ترجیح دینی ہے۔ اگر کوئی نظریے کے چارٹ سے چھیڑ خانی کرتا ہے تو اسے کہہ دیں بھائی معاملات اپنی جگہ لیکن میرے نظریے پہ بات نہ کرنا، اگر کریں گے تو بات اچھی نہیں رہے گی۔ تو کیا ضرورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی امت کو توڑنے کی؟ حضور تو امت کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے، حضور امت کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں، امت کو ملانے کے لیے آئے ہیں، حضور قدورتیں مٹانے کے لیے آئے ہیں، عداوتیں مٹانے کے لیے آئے ہیں، نفرتیں مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ تو ہمیں بھی اخلاق حسنہ کا جو دامن ہے وہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کی تکمیل کر دوں اور اعمال حسنہ کی جو ہے نا وہ میں تکمیل کر دوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آدم علیہ السلام کے پاس اخلاق نہیں تھا؟ نوح علیہ السلام کے پاس نہیں تھا؟
تھا، سارے نبیوں کے پاس اخلاق تھا، لیکن یہ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ میں اخلاق کو مکمل کر دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق پہلے موجود تھا، اس کی تکمیل نہیں ہوئی۔ میرے بابا جی قبلہ فرمایا کرتے تھے اس کی تکمیل آ کے مصطفیٰ نے کی۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے، بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ یہ خلق آدم علیہ السلام کے دروازے پہ کیا، وہاں پہ اس کا جی نہیں لگا، نوح علیہ السلام کے دروازے پہ کیا، اس کا جی نہیں لگا، یوسف علیہ السلام کے دروازے پہ کیا، اس کا جی نہیں لگا، عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کے دروازے اس نے دیکھے لیکن اس کا جی نہیں لگا۔ جب آمینہ کے لال کے دروازے پہ آیا تو مکمل ہو گیا، اور جفا مار کے بیٹھ گئے، تو مجھے منصب خلق جواب دے گا تو جھلا ہے، تو پاگل ہے، تو دیوانہ ہے۔ دیوانوں کے ساتھ کوئی گفتگو ہوتی ہے، ہم کہیں گے اے منصب خلق ہمیں پھر بھی سمجھا، تو منصب خلق یقیناً کہے گا کہ دروازے اس وقت تک پھرے جاتے ہیں جب تک محبوب نہ ملے، جب محبوب مل جائے پھر دروازے پھرے نہیں جاتے۔ مرشد دے دوارے اتے محکم لائیے چوکاں، نویں نویں نہ یار بنائیے وانگ کمینے لوکاں، تے جنہ اندر عشق سمایا انہاں نہیں بھج جانا، بھاویں سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار وٹانا، اساں نہیں یار وٹانا۔ اللہ پاک سے التجا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔